اس خبیث جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا بدقسمتی سے ثاقب نثار, اس نے شیخ رشید کی خاطر سر عابد صاحب میری ریکویسٹ ہے سر میں جج کے بارے میں معذرت کے ساتھ سر جج کے بارے میں وہ میرے نظر میں کوئی جج نہیں ہے, وہ ایمان فروش ضمیر فروش ثاقب نثار کوئی جج نہیں تھا, وہ ایمان. گوہر خان پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بیرسٹر صاحب آپ نے ایکچولی اس پورے کیس کی پیروی بھی کی ہے اور عمران خان صاحب آپ اپنی گرفتاری کو اغوا کا نام دیتے ہیں اور ڈائریکٹلی موجودہ آرمی چیف کے اوپر اس قسم کا الزام لگاتے ہیں. یو بینگ دا لائر, آپ بھی کیا ان الزامات کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, ایسے کیسز کو ضرور اغوا کا نام دیا جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کرے کہ کسی بندے کی اریسٹ غیر آئینی, غیر قانونی اور ان کنسٹیٹیوشنل ہے تو اس کو اغوا ہی کہا جاتا ہے. کہ اگر آپ کسی کو اریسٹ کرے, اس کو ڈیٹین کرے, اس کو اپنی مرضی کے بغیر لے جائیں اور وہ قانون کے مطابق ہو تو اغوا ہی ہوتا ہے. میں عجیب ہے, مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ, بشرموں کے اوپر بشرموں کی طرح آگے ڈیفینڈ کرتے جس کو اس کو اغوا کر دیا. اس چور اور ڈاکو نے 190 ارب روپے کی یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی دیدہ دلیری دیکھے جی کہ نہیں جی منصور صاحب غور صاحب یہ فرما رہے ہیں, بڑے غور سے سنیے عابد صاحب. نہیں میں غور صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. عابد صاحب غور صاحب یہ فرما رہے ہیں, سر میں ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی جو آپ نے بات کہی, غور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر ایک گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے تو وہ اغوا کے زمرے میں ہی آتا ہے. ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا جی یہ گرفتاری ٹھیک ہے, قانون کے مطابق ہے. اگلے دن چیف جسٹس صاحب ان کو بلوا کے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پروٹوکول دے 190 ملین پاؤنڈ کی جو چوری کر کے آیا ہے. اتنے بشرم ہیں آپ مریم نواز کو جیل کے اندر آپ گرفتار کرتے ہیں. 90 دن کے لیے ان کو سورج نہیں دکھایا گیا, 90 دن کے لیے نیب کے حکومت خانوں میں رکھا گیا ان کو. میں غور صاحب سے ان کا کامنٹ لے لوں سر. غور صاحب وکیل اور وکیل کی حیثیت سے میں جواب دے رہا تھا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب کی تقریر تو مجھے تانگا چوک کی ویسے پارٹی کی تقریر لگ رہی ہے. آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے, آپ کے سوالات سمجھتے ہیں بہت, وہ جواب دے دے کہ یہ کیا سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شہری ہو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. بیگ صاحب کے علم میں ہوگا علی موسیٰ گیلانی کا بھی ایسا کیس آیا تھا, ہار اسٹیل کا بھی ایسا کیس آیا تھا. عدالتوں کے ہاتھوں بلکہ عدالت کے احاطے کے باہر اپنے کیس میں جانے کے لیے جب ملزم کو بھی گرفتار کیا جائے تو عدالت ہم آرڈر کرتی ہے کہ ملزم کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے بھی اپنے ان آرڈر کے مطابق اور پریزیڈنٹ کے مطابق فقط اتنا آرڈر کیا کہ اس کو 4:30 بجے پروڈیوس کیا جائے. حنیف عباسی کو احاطہ جو عدالت کا, وہاں سے جب رات کے 12 بجے اس خبیث جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا بدقسمتی سے ثاقب نثار, اس نے شیخ رشید کی خاطر سر عابد صاحب میری ریکویسٹ ہے سر میں جج کے بارے میں معذرت کے ساتھ سر جج کے بارے میں وہ میرے نظر میں کوئی جج نہیں ہے, وہ ایمان فروش ضمیر فروش ثاقب نثار کوئی جج نہیں تھا, وہ ایمان فروش شخص تھا. آج پاکستان کی قوم اس ذلیل انسان کی وجہ سے آج یہ خمیازہ بھگت رہی ہے. معذرت کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے, نہیں الفاظ کوئی اور استعمال کر لیں, آپ کو یہ نہیں اچھا لگتا. میں مجھے بتائیں بیرسٹر گوہر صاحب, آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں, پریکٹس آپ کی بہت ہوگی. مائی لارڈ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈاکو عمران نیازی جو پاکستان کے 70 ارب روپیہ ڈکار کرایا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس کو مل کے. اگر آپ نے جواب دینا چاہ رہے ہیں, آپ مجھے ٹائم تھوڑا دیتے ہیں, آپ بھی میرے مجھے ٹائم تھوڑا دیتے ہیں. منصوبہ آپ بولے عابد صاحب سنیں میری بات سنیں. سبحان اللہ. اچھا ایک منٹ عابد صاحب میری بات سنیں. چلے منصور صاحب آپ کہیں سبحان اللہ. عمران خان نے پاکستان کا 70 ارب روپے لوٹا اور اس کو ضمانت دے دی, کہہ دے سبحان اللہ, کہیں سبحان اللہ. اچھا عابد صاحب چور کے لیے آپ قانون بدل رہے ہیں. بیرسٹر صاحب میری آپ سے گور صاحب کا جواب لے لیں. لائر بھی ہیں سر, میں گور صاحب سے بڑے ادب سے. گور صاحب اصل سر جو اعتراض ہے, وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ریمارک کیوں دیا گیا, ایک شخص جو ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس کے بارے میں چیف جسٹس نے یہ ریمارک کیوں دیا کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. منصور صاحب پہلی بات ہے کہ جو ان کے کوشچن کا میں جواب دے دوں تو دیکھیں, اگر پاناما کی کیس میں بھی کوئی بھی غلطیاں تھیں تو یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اور یہی وہ جج جنہوں نے مریم نواز شریف اور صفدر کو بری کر لیا. اب یہ مرضی کے فیصلے میں یا قانون کے مطابق باقی جو وہ اس کے پاس. اب باقی رہی بات یہ والی جس طرح یہ تذکرہ ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कर दिया, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट की फैसले का ताल्लुक है ये बात। दूसरी बात ये कहते हैं 70 अरब की, मैं सिर्फ मंसूर साहब करेक्शन जरूर करूं, आबिद शेर अली साहब ने ये केस पढ़ा नहीं है, ये इवन नेब का भी केस नहीं है कि इमरान खान साहब ने 60 अरब रुपए तो क्या 1 रुपए की भी करप्शन खुद की है, उन्होंने ये कहा नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की करप्शन। मैं कहता हूँ उसने कमीशन लिया किसी काम में, ये एक जुर्म है। मैं कहता हूँ उसने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर लिया, सरकार को नुकसान, ये एक जुर्म है। तो नेब का कहना यह है कि ये सरकार का नुकसान हुआ, जबकि कहना यह है कि नेब ने ये बात मानी भी है कि इमरान खान साहब और इसकी मिसेज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सिर्फ ट्रस्टीज है, जिस तरह वो ट्रस्टी है नमल यूनिवर्सिटी की, जिस तरह वो ट्रस्टी है शौकत खानम के, वहां अरबों रुपए आते हैं लेकिन वो उसके ऑडिट होता है और वो उस ट्रस्ट के होते, इनके नहीं होते। तो जो आबिद शेर अली साहब फरमा रहे हैं ये तो इवन नेब का भी केस है। और जहां ये सिर्फ गौर साहब ये बता दीजिए, गौर साहब वो जो 458 कनाल जमीन है वो किसके नाम शिफ्ट हुई थी? देखिए 28 हमेशा से अगर आप उनके जिन लोगों ने शिफ्ट कर दी उनका हमेशा ये तरीकेकार रहता है कि ये जमीनें अक्सर होती हैं शामिलान, वो हमेशा जो खरीदने वाला होता है वो किसी एक के नाम खरीद लेता है, अपने नॉमिनी के नाम खरीद लेता है और वहां से ट्रस्ट में ट्रांसफर होता है। वो कौन था गौर साहब, वो कौन था, वो शख्सियत कौन है जिसके नाम ये ट्रांसफर हुआ? मंसूर साहब मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, मंसूर आप खुद पूछें, अगर आप पार्क देख लें, आप पार्किंग को सोसाइटीज का भी देख लें, सोसाइटीज जब अपने नाम जमीन कर लेती हैं तो पहले अपने किसी नॉमिनी के नाम खरीद करके ये जमीन तो Sir, in this case, Gaur Sahab, who's that person? Gaur Sahab, in this case, who's that person? कोई नाम आप रख ले, आपको सारे फैक्ट्स कैसे इमरान और उन लोग गौर साहब कुछ नहीं कहते इमरान खान। सर ऐसा नहीं है लेकिन देखो सर इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर हुई है। गौर साहब ये नाम तो ले दीजिए ना, नाम तो हमें क्लियर कर दीजिए किसके नाम है? आर दे नॉट बुशरा बीबी, आर दे नॉट इमरान खान न्याजी और बुशरा मानिका के नाम पर? नहीं, वो एक्चुअल है, ये ऐसा एक ट्रस्ट प्रोसेस हो रहा होता है, हमेशा से ऐसे ही होता है। लेट्स सपोज मैं एक प्रोजेक्ट ले लूं तो एक ये नाम आता है, वो ट्रस्ट की मर्जी, ट्रस्ट जिसको मुझे मंसूर साहब इनको मनवा के दिखाएं जरा। देखिए वो मैं क्या करूं, लॉयर है, मैं एंकर हूं सर, लॉयर के साथ किस तरह